کچھ ملکوں میں درجہ حرارت اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پر چشمہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر چشمہ پہن کر باہر نکلیں گے تو برف کی وجہ سے یہ آپ کے چہرے پر ہی جم جائے گا۔ دودھ بھی برف کے بلاک کی صورت میں ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ آئیے مل کر پتہ لگاتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے سرد ترین علاقہ کون سا ہے اور کہاں واقع ہے، اور یہاں کے لوگ روزمرہ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ حیرت انگیز معلومات اور چونکا دینے والی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ یاکوتسک دنیا کا سرد ترین شہر ہے۔ اس کے ایک مشہور علاقے اومیاکون میں ریکارڈ کم درجہ حرارت تقریباً -78 ڈگری تھا، اور یہاں سردیوں کے مہینوں میں درجہ حرارت کا 50 ڈگری سے بھی کم ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ایسے حالات میں آپ آنکھوں کے چشمے بھی نہیں پہن سکتے، کیونکہ یہ فوری طور پر آپ کے چہرے پر جم جائیں گے۔ بعض اوقات کاروں کو دن کے 24 گھنٹے چلانے کی ضرورت پڑتی، کیونکہ آپ انہیں اتنی سردی میں دوبارہ آن نہیں کر پائیں گے۔ یہاں دودھ کی تجارت برفانی بلاک میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کے انتہائی حالات کا سامنا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو اس علاقے میں دسمبر یا جنوری میں آنا چاہیے۔ دنیا کے اس سرد ترین علاقے کو جمہوریہ یاکوتسک کے نام سے جانتا ہے، اور اب یہ بھی مقامی لوگوں کے لیے ایک صوفیانہ مقام ہے۔ اس علاقے کی زمین واقعی متاثر کن، دلکش اور خوبصورت ہے۔ یہ علاقہ ہماری زمین پر انٹارکٹیکا کے بعد کرۂ ارض پر اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت والا علاقہ ہے، اور یہ روس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ یہاں کا واحد شہر ہے جس کا اس ملک کے باقی حصوں سے کوئی ریلوے رابطہ نہیں ہے۔ یہ آرکٹک سرکل کے جنوب میں تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یاکوتسک بستی کی بنیاد 1632 میں ایک قلعے کے طور پر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یاکوتسک قدرتی وسائل کے لحاظ سے دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ اس کی آب و ہوا انتہائی براعظمی ہے، کیونکہ یہ علاقہ سردیوں میں دنیا کا سرد ترین شہر بن جاتا ہے۔ یاکوتسک کے لوگ سردیوں میں سخت سردی کی وجہ سے اپنے علاقے سے باہر نہیں جاتے۔ دنیا کا واحد میموت میوزیم بھی یاکوتسک میں پایا جاتا ہے۔ یاکوتسک کی آبادی 2018 کے مطابق 3,11,760 ہے۔ اس علاقے میں تقریباً 700 دریا اور 800 جھیلیں واقع ہیں، جو دنیا کے کسی بھی خطے میں آبی گزرگاہوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ اس علاقہ کا دورانیہ دسمبر میں 4 گھنٹے سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور جون میں تقریباً 21 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ یاکوتسک شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں لینا اور سینایا دریا بھی آپس میں ملتے ہیں۔ قدرت نے لینا اور سینایا کے کناروں پر منفرد قسم کے ستون بھی بنائے ہیں، جن کی اونچائی 100 میٹر سے زیادہ ہے۔ اس علاقے کی منفرد خوبصورتی کو یونیسکو نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ یاکوتسک شہر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ سونا، ہیرے، تیل، قدرتی گیس اور چاندی یہاں پر عام پائی جاتی ہے۔ دنیا کی تقریباً 15% ہیروں کی پیداوار بھی یہاں سے آتی ہے۔ ستمبر 2014 میں صدر پوٹین پاور آف سائبیریا پائپ لائن کی تعمیر کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے یاکوتسک آئے تھے۔ یہاں 1.4 ملین لوگ بہت پہلے سے رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر روسی اور یاکوت ہیں۔ اب اس شہر کو معاشی طور پر کافی کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ اب آس پاس کے دیہاتوں سے لوگ یہاں کام تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یاکوتسک کے موسم سرما میں صرف سورج 3 سے 4 گھنٹے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے۔ موسم سرما میں ہی یہاں کا درجہ حرارت -60 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ جون کے مہینے میں یہاں پر سردی بہت کم ہوتی ہے، لیکن ایک بار قدرت نے اپنا ایک انمول شاہکار دکھایا، کیونکہ یہاں ایک بار جون کے مہینے میں بھی سردیوں کی طرح برف بڑھ گئی تھی۔ وہاں کے لوگوں کے مطابق عام طور پر جون کے مہینے میں یہاں کا ٹمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے زندگی میں ایسا نظارہ پہلی بار دیکھا کہ سخت گرمیوں کے مہینے میں بھی برف پڑ رہی۔ سخت سردی کی وجہ سے یہاں کے بوڑھے لوگوں کے لیے سردی کی ٹھنڈک کا کم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی گئی، جس میں بوڑھے اپنا زیادہ تر وقت مختلف طرح کی کتب پڑھ کر گزارتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یاکوتسک روس کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، مگر سخت سردی ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں پر تجارت کا لین دین بہت کم کرتے ہیں۔
اس لیے یہاں پر اتنی سہولتیں بھی عام نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روس کا وہ واحد شہر ہے جس میں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے۔ ریلوے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو برف کی سڑکوں کے اوپر سے ہی گاڑیاں چلا کر دوسرے شہر میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یاکوتسک کا ایک اہم علاقہ تلون ہے، جہاں آپ سردیوں کے 3 مہینوں تک سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں کی حکومت کے مطابق اس علاقے میں سردیوں کے 3 مہینے سفر کرنے کے لیے پابندی ہوتی ہے۔ برف اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ یہاں گاڑی چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اگر بعض اوقات سردیوں میں یہاں بارش شروع ہو جاتی ہے تو اس علاقے کی تمام سڑکیں دلدل میں بدل جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روس کا وہ واحد نہ ہی کوئی ٹرالی۔ دنیا بھر کے مختلف سائنسدان یہاں برف اور سردی کے بارے میں سائنسی رپورٹ لینے کے لیے اس شہر کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں کی حکومت نے سائنسدانوں کے کہنے پر ایک گہرا کنواں بھی کھودا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے یہاں 116 میٹر سے بھی زیادہ گہرا کنواں کھودا گیا ہے اور پھر اسے ایک یادگار کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور اب اسے ریاست کی طرف سے تحفظ حاصل ہے۔ کنویں کی کھدائی کے دوران پتہ چلا کہ یہ تو روس کا بہت خاص اور امیر ترین شہر ہے، کیونکہ یہاں پر کھدائی کے دوران سائنسدانوں کو بہت سارے سونے اور ہیرے کے ذخائر بھی ملے۔ اس لیے حکومت نے ریلوے لائن بچھانے کی بجائے یہاں پر ایک ہوائی اڈہ قائم کر دیا، لیکن افسوس کہ یہاں پر ہوائی جہاز سردیوں میں پرواز نہیں کر سکتے، اس لیے جہاز کی اڑان صرف گرمی کے موسم میں ہی ہوتی ہے۔ سائنسدان آج تک یہ پتہ لگانے میں ناکام رہے ہیں کہ اتنی سردی ہونے کے باوجود یہ علاقہ کئی ہزار سالوں سے آج بھی آباد ہے اور یہ علاقہ کبھی بھی منجمد نہیں۔ صبح ہوتے ہی اس علاقے میں موجود گھروں کے افراد سب سے پہلے لوہے کے راڈ کی مدد سے اپنے گھر کی چھت سے برف نیچے پھینکتے ہیں۔ شروع میں یہاں پر زندگی گزارنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ بھوک، شدید موسمی حالات اور بیماریوں کی وجہ سے بہت سے لوگ، خاص طور پر ملک کے اس علاقے میں دوا تیار نہیں ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو جنم دیا جائے تاکہ جلدی سے لوگ زیادہ ہوں اور موسم کی اس قدرتی آفات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق بہت سارے پرانے لوگ آج بھی ان علاقوں میں آباد ہیں، جن میں زیادہ تر غریب کسانوں کی تھی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہاں امیر لوگ بھی آباد تھے اور ان کے پاس بہت سارے مویشی تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی سجاوٹ ہیروں اور زیورات سے کی تھی۔ جمہوریہ یاکوتی علاقہ روس کے پرامن ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ یاکوتیا کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ یہاں ہر قوم اور ہر مذہب کا احترام کیا جاتا ہے۔ آبادی کا 2/3 حصہ دیہی علاقوں میں رہتا ہے اور لوگ آج بھی اپنے آباء و اجداد کی مویشیوں کی افزائش، کھیتی باڑی، شکار اور ماہی گیری کی روایات کو جاری رکھے ہوئے۔ اب آبادی کا 2/3 حصہ شہروں میں بھی رہتا ہے اور لوگ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، جس میں صنعت، ٹرانسپورٹ، تعلیم، ثقافت، صحت کی دیکھ بھال اور تجارت شامل ہے۔ 1922 میں سوویت اقتدار کے قیام کے بعد یاکوتسک خود مختار دارالحکومت بن گیا تھا۔ اب شہر میں صنعت، سائنس اور ثقافت ترقی کرنے لگی ہے۔ اب یہاں وزراء کی کونسل نے یاکوتسک اسٹیٹ یونیورسٹی کے قیام کی قرارداد بھی منظور کر لی ہے۔